نے اسلام کو جب کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے غلبہ عطا کیا تو 9 ذی الحج میں حج فرض کیا گیا۔ حج اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، پرانی شریعتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج ہوتا تھا، پھر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اس میں کچھ غلط رسومات شامل کر دیں، کپڑے اتار کر معاذ اللہ کعبے کا طواف کرنا، قربانیوں کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں سے ملنا اور بھی کئی بیہودہ رسومات اس پاکیزہ اور خوبصورت عمل کا حصہ بنا دی گئیں۔ پھر 9 ذی الحج کو حج فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا۔ دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور پھر اعلان فرمایا، جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی۔ ذی قعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی قعدہ تھی، نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، اب یار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری۔ وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ حج قران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امڑ کے آئے، جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ۔ اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں۔ محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں، چونکہ یہ حج قران تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز جا کے منا کے میدان میں ادا کی۔ 9 ذی الحج کو مسجد نمرہ کے پاس کوہ صبیر پر جب سورج کی کرنیں چمکیں، قربان جائیں کیا نظارہ ہوگا۔ لبیک لبیک کی صدا آ رہی ہے، دے کون رہے ہیں؟ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس لشکر حسن کو لے کر، اس نور بھرے قافلے کو لے کے، یہ کون ہیں جو حضور کے ساتھ سارے نکلے ہیں؟ یہ کون ہیں سارے؟ یہ وہ فیروز بخت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان میں سے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر خاتمہ بالخیر بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ولی اگر 60 سال بھی سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نفل پڑھے، ہر برائی سے بچے، لیکن پھر بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابی زیارت سے بنتا ہے، ولی عبادت سے بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ کون ہیں؟ الصحابہ النجوم، یہ حضور کی چاروں جانب یہ چمک رہے ہیں، انہیں خود میرے نبی پاک نے ستارے فرمایا ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں بھلا مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا، 9 ذی الحج میدان عرفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور پھر کچھ توقف کے بعد حضور کے لیے اونٹنی پر کجاوا سجایا گیا۔ حضور اپنی کسوا نامی اونٹنی پر سوار ہوئے، میرے محبوب نے خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔
رب کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل ہو گیا دین، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور پیغمبر کی، رسول کی، دین کی، کتاب کی ضرورت باقی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں قرآن پاک میں، فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، نعمتیں مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یہ میری رضا ہے، یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کوئی دنیا میں شے مکمل ہے ہی نہیں، اگر کوئی شے مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے۔ مکمل، جب ہم کہتے ہیں نا مکمل دین، تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاید سادی سی بات ہے، یہ وہ والی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، تو بخاری میں موجود ہے، ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، یہ جو تم پر آیت نازل ہوئی ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ اگر ہم پر نازل ہوتی نا، تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہم نے ہر سال اسی دن کو عید بنا لینا تھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، ہم تو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہم پر بھی بڑا فضل ہے، جس دن آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا، ایک نہیں دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو۔ عزیز بھائی، دین مکمل اللہ نے دیا۔ یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا، خطبہ، تقریر، یہ دنیا کر رہی ہے، کرتی رہے گی، کرتی چلی آئے گی، اور اس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ خیر کی بات کرنے والے کو حضور نے دعا دی، محبوب فرمانے لگے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے پہنچائے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ یہ ابلاغ دین بہت بڑی بات ہے اگر کوئی خلوص نیت سے کرے۔ لیکن کائنات ارضی میں وہ جو حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، وہ دستور ہے، وہ منشور ہے، انسانی حقوق پر اس سے بڑا چارٹر نہ پہلے کبھی تھا نہ قیامت تک دوبارہ بن سکتا ہے۔ اس کو خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری حج کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا، اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضور اونٹنی پہ ہے، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے، محبوب نے پہلا جملہ کہا۔ حضور فرمانے لگے لوگو، جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا، اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات۔ یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان کی۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا، ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب، حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے، حرمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ، جس طرح یہ شہر عزت والا ہے، فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں
اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے. اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا. یہ بھی ذرا کمال ہے, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے, جمعے کا دن ہے, ذی الحج کا مہینہ ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج کون سا دن ہے, تو آپ کہیں کہ جناب جمعہ ہے, عجیب آدمی ہے, جمعہ پڑھا رہے ہو. لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے. حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے. یہ ادب ہے, یہ مقام ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پھڑتے ہیں, کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے, یہ کیا بات ہوئی جی, بندہ بولے ہی نا, یہ کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارہ ادب کچھ اور ہوتا ہے. انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی, سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے. قربان جائیں بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے, ہمیں کیا پتا. پوچھا کسی نے, لکھا ہے صوفیاء نے, کسی نے پوچھا تمہیں پتہ نہیں, کہنے لگے چپ کر, ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے. تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے. بھائی صاحب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو یہ حج ہوتا ہے, کون سی تاریخ ہے. کہا واللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. قربان جائیں. حضور نے پوچھا دن کون سا ہے, سب کو پتہ ہے جمعہ ہے. کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے اور اللہ کا. وہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے. تو اہل محبت کہتے ہیں صحابہ کا جواب یہ تھا ہمیں کوئی مہینوں سے غرض ہے, ہمیں کوئی دن سے غرض ہے, ہمیں کوئی تاریخ سے غرض ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. ہمیں تو محبوب سے غرض ہے. مہینہ تھا ذی الحج کا, اگر حضور کہہ دیتے ذی الحج نہیں ذی قعدہ ہے تو ہم نے ذی قعدہ ہی بنا لینا تھا. تاریخ تھی 9, اگر حضور فرما دیتے 11 ہے تو ہم نے 11 ہی بنا لینی تھی. دن تھا جمعے کا, اگر حضور کہتے پیر ہے تو ہمیں کیا لگے, ہمیں تو محبوب کی رضا چاہیے. آپ دیکھیں نا ایک صحابی کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو حضور نے فرمایا یا ذوالیدین, او لمبے ہاتھوں والے. ان سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے میرا نام ہے 2 ہاتھوں والا. او بھائی میرے بھی 2 ہیں, تم کیوں 2 ہاتھوں والا. کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا, مجھے نبی پاک نے کہا 2 ہاتھوں والا. تو ٹھیک ہو گئی جو حضور نے نام رکھ دیا. تو حضور سید عالم نے پوچھا, پھر حضور نے حرمت یاد کرائی. فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے, جمعے کا ہے, یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے, ذی الحج کا ہے, یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے. لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی, اس شہر کی, اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے, اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا, ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا. مسلمان بھائیوں خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار, نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے, تیرا بڑا مرتبہ ہے, لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. دوسرا حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا, یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا, یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے. جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے, جو محفل ہے, جو تم سے بات ہو رہی ہے, یہ آخری ہے. محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی. ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں. فرمایا قیامت قائم ہوگی, تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے, اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا. صبح تم اٹھے کیا عمل کیا, اللہ پوچھے گا. کسی سے ملاقات ہوئی, طرز کیا تھی, سوچ کیا تھی, اللہ پوچھے گا. لین دین میں کیا معاملات تھے, تمہارے اعمال کے, اللہ سے ملاقات ہوگی, وہ کھڑا کر کے پوچھے گا. اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا, تمہیں جواب دینا ہے. میرے عزیز بھائیوں تیار رہنا چاہیے, تیار. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے. نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا,
زائد نہیں دے گا. حضور کے بڑے قریبی تھے ایک, فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے, چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے, حرام ہی نہیں تھا. فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے, کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی, یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے, بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں, جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا, جنہیں لوگ حضرت صاحب, قاری صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, حاجی صاحب, بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں, وہ اس پر توجہ کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا, لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے, وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا, ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا, وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا, تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں. فرمایا اس سے بچ کے رہنا. اب وہ مایوس ہو گیا, بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا, تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا, لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں. ایک مقام پہ فرمایا نا, چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے, اتنا بڑا ہو گیا, اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں, حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے, سیلاب اچانک نہیں آتے, پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں, اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے, بستیاں ڈوب جاتی ہیں. پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے, چھوٹا, پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا, لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا, اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے, عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں, ان سے اچھا سلوک کرنا. فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو, ان سے درگزر کرنا, ان سے پیار کرنا. اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے, باقاعدہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے, یہ جو نوجوان ہیں, مطالعہ کرنے والے, پڑھنے سننے سمجھنے والے, یاد رکھا کریں ان چیزوں کو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کی وہ اہلیاں ہیں, وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی. ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے, علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے, خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی. انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد, میری بیوی مجھ سے صلح کر لے, حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں, خادمہ ہیں, کوئی بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں. بالآخر انہوں نے گزارش کی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, کچھ اور ذرائع اختیار کیے. حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر نے, کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں, حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں, خادمہ ہیں, ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے. یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے, پتر وہ میری بھی نہیں تو گال رکھنی, وہ میرے ککھاں دا بھی نہیں تو, وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے, اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے, اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے, اور وہ روتا ہے تمہارے لیے, اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں, تم اس سے صلح کر لو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں, ایک بات پوچھ سکتی ہوں, ایک گزارش کر لوں, ایک صرف حضور میرا بولیا چولیا معاف کری, ایک بات کر لوں؟ تو کہا کرو. عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ محبوب کی بات ہے, محبوب کی. کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ؟ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تو جا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لے. یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں؟ کرو. حضور حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں, مشورہ ہے. تم عاقلہ ہو, بالغہ ہو, اسلام تمہیں با اختیار کرتا ہے, چاہو تو رہو, چاہو تو خلا لے لو. عرض کرنے لگی حضور اگر مشورہ ہے تو پھر میں مغیث سے صلح نہیں کرنا چاہتی. میرے محبوب نے فرمایا تو جس حال میں راضی ہے میں بھی راضی ہوں. ٹھیک ہو گئی بات, ختم ہو گئی. حضور نے کوئی زور نہیں, اتنے اسلام حقوق دیتا ہے عورت کو, کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جبر کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا.
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا بجا بیت اللہ شریف کی حاضری کے فضائل بیان کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور حرم مکی میں نماز ادا کرو گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آداب کا ضرور خیال رکھا جائے، اس کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تلقین فرمائی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ایک شخص لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، ظہر کی نماز پڑھائی اور بعد میں انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ بیت اللہ شریف سامنے نہیں تھا، وہ مدینے میں نماز پڑھا رہے تھے، وہ وہاں سے 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر کی دوری پہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں سے کہا یہ آدمی آج کے بعد تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اب یہ نماز نہ پڑھائے۔ وہ عصر کے وقت مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو لوگوں نے منع کر دیا، فرمایا کہ آپ نماز نہ پڑھائیں۔ تو انہوں نے کہا میری غلطی، تو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو وہ سیدھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ آپ نے منع کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اس لیے منع کیا۔ یہ سننا ذرا لفظ، یہ ابو داؤد شریف میں دیکھنا، حضور فرمانے لگے اس لیے منع کیا ہے کہ تو نے اللہ کو بھی تکلیف دی ہے اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے تو نے اللہ رسول۔ بیت اللہ شریف کا احترام نہ کرنا، اس کی طرف تھوکنا، اس کو حضور نے اس سے تشبیہ دی کہ تو نے اللہ رسول کو تکلیف دی۔ لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، ادب ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، اور جو ادب کرے اسے کہتے ہو یار تم لوگ تو پاکستانی ہو، تم تو انڈین ہو، تم تو فلاں جگہ سے آئے ہو، تم تو بنگلہ دیش کے ہو، تمہیں کیا زیادہ احترام کا پتہ؟ نہیں جی آپ کو زیادہ پتہ بھیا، آپ ہمیں سکھا دیجئے۔ باقی ہم نے یہی پڑھا ہے کتاب و سنت میں، اسی کو ادب جانا ہے، یہی ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جا کے، بیت اللہ شریف میں جا کے میں اتنا محتاط رہتا ہوں کیونکہ اگر مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے تو وہاں گناہ کرنے سے بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں جا کے اتنا محتاط رہتا ہوں بیت اللہ شریف میں کہ میں کہتا ہوں مجھ سے مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی جگہ 70 غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو ہو جائیں، لیکن خانہ کعبہ میں میں موجود ہوں تو اللہ کرے مجھ سے ایک خطا بھی نہ ہو۔ باہر کی 70 خطائیں بھی گوارا ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں ایک خطا بھی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب حج ہو جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ اٹھا لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے چلو یمن والو یمن چلے جاؤ، مصر والو مصر چلے جاؤ۔ لوگوں کو زیادہ دیر بیت اللہ میں رہنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ اگر زیادہ دن یہاں گزاریں گے تو یہ غلطیاں کریں گے، اپنی عادات کے مطابق یہ کوتاہیاں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہ اکٹھے کریں گے۔ اس لیے ہمارے اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ دن گزاریں آپ، لیکن شرط یہ کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، اور جو کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ پھر مکے میں تھوڑے دن گزاریں۔ مدینہ طیبہ میں نیکی تو 50,000 ہے پر گناہ ایک کا ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ یہاں رحمت کا انداز تھوڑا اور ہے، تو چلو یہاں وقت زیادہ گزار لے اگر گزار سکتا ہے، لیکن بیت اللہ شریف میں وہ آدمی زیادہ وقت گزارے جس نے وہاں کا احترام بہرحال بجا لے آنا ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کروں، بیت اللہ کا جب آپ طواف کریں، اللہ تعالیٰ سب کو موقع عطا فرمائے،
تو کوشش کریں کہ صرف اللہ کے جلال کا خیال ہو، رب کی رحمت کی امید ہو۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کرتے ادھر ادھر کے خیال آنا، سامنے اللہ کا گھر ہے، حاضر اس کی بارگاہ میں ہو گئے۔ اور پھر ناراض نہ ہوئیے گا، مجھ سے باقاعدہ لوگوں نے موبائل پکڑے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ ویڈیو چل رہے، او بھائی بس کر دے، تو کیا غیر مناسب معاملہ تو کر رہا ہے۔ میرے عزیز، کوئی غیر کا خیال نہ ہو، کوئی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت وہاب بن منبہ فرماتے کہ بیت اللہ شریف اللہ کے حضور عرض کرتا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں، اور اے جبریل تیرے سامنے بھی میں شکایت کرتا ہوں کہ یہ جو طواف کرنے والے ہیں یہ مجھ پر ستم کرتے ہیں۔ بیت اللہ عرض کرتا ہے، اے کعبے تجھ پر کس طرح ستم کرتے ہیں؟ تو کہتا ہے یہ بیت اللہ شریف عرض کرتا ہے اللہ کے حضور مالک، یہ طواف کرتے ہوئے بیکار باتوں کو سوچتے ہیں، یہ ادھر ادھر کی حرکات کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور کعبہ شکایت کرتا ہے۔ تو بھائی اپنے خیالات کو یکسو کریں اور یکسو کر کے پھر بیت اللہ شریف کی حاضری دیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ یکسوئی لوگ پیدا نہیں کرتے، اس طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے، ادھر ادھر کی باتوں میں لوگ لگے رہتے ہیں۔ میں عرض کروں، ضرور جائیے، بار بار جائیے، کئی بار جائیے، پر ادب سارے قائم رکھ کے جائیے۔ بعض عبادات کی وہ روحانیت جو خاص ہونی چاہیے، جس کے اندر انسان کے جذبات زیادہ سے زیادہ باوضو ہونے چاہیے، ان میں کہیں کمزوری رہ جاتی ہے۔ یہ جو قربانی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس سے پہلے جانوروں کو پالیں، ان کی پرورش کریں، فارمنگ کریں، پھر اس کے بعد وہ اسے لا کے فروخت کریں، خریدنے والا بھی اسے خوش دلی سے خریدے، پھر اس کو ذبح کرے۔ یہ ساری ضروریات ہیں، ضرورت کے مطابق اس کام کو کرنا اور اس سے مناسب نفع کمانے میں حرج نہیں، لیکن قربانی کو کمرشل نہ بنا لیا جائے، اس کی روح کو سمجھا جائے۔ جو لوگ بڑے ذوق سے، شوق سے، توجہ سے، محبت سے جانور لاتے ہیں اور لا کر کے وہ فروخت کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے بڑے شوق سے جانور کو پالا ہے، ان سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ قربانی کو آپ نے سنت کہا یا زیادہ سے زیادہ واجب کہا، تو قربانی تو واجب اور سنت ہے، تو نماز تو فرض ہے۔ تو جتنے لوگ قربانی کا جانور پال رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یا اس سنت کی ادائیگی میں لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، وہ بھی اس پر غور کریں، اور جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں ایک سے زیادہ قربانیاں دوں اور میں بڑا جانور لوں اور فربا اور خوبصورت جانور خرید کر کے لاؤں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کروں، تو اس سے بھی سوال یہ ہے کہ آپ جس ذوق، جس شوق، جس محبت سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ قابل ستائش بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے اور بڑا عمدہ ہے، پر یہ بھی تو سوچئے کہ آپ پکے نمازی بھی ہیں کہ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے جہاں ذکر کیا ہے نا قربانی کا، وہاں پہلے نماز کا ذکر کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو کیا آپ شریعت کی ترجیحات کو بھی سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کہ صرف آپ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ میں مالدار ہوں تو اب میں نے کوئی چند موٹے تازے جانور ذبح نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس سے جب تک ہم نہیں نکلتے کہ ہمیں سوسائٹی میں اپنا قد اونچا کرنا ہے اور ہمیں معاشرے میں اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے اور ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، تو وہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ نہیں ہم حاصل کر پائیں گے۔ پھر اسی طرح کا معاملہ حج بیت اللہ کا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے انسان حج کی حاضری کے لیے جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک نئی زندگی کی خوشخبری دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو حج کر آیا وہ اس طرح ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔
اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ تو اب آپ ایک بات کو سمجھیے گا کہ یہ بندہ جا رہا تھا اللہ کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے۔ پھر سمجھیں آپ ایک بات کو، آپ ایک جگہ جاتے ہیں کہ میں معافی مانگنے جا رہا ہوں، فلاں آدمی کے ساتھ میں صلح کرنے جا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، ساری غلطیاں میری ہیں، عام انسانوں میں بات، اور میں آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میرا بڑا بھائی یا میرا والد یا میرا چچا یا میرا کوئی بزرگ مجھ سے اس کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، اور فلاں جگہ مجھ سے زیادتی بھی ہو گئی ان کے معاملے میں۔ اب مجھے احساس ہوا ہے اور اب میں جا رہا ہوں اس شخص سے معافی مانگنے، اور میں رو بھی رہا ہوں، میں تڑپ بھی رہا ہوں، میرے اندر احساس بھی ہے، اور میں سوچتا ہوں یار اتنے عظیم رشتے کے ساتھ میں نے یہ کیا۔ تو اب وہ معافی مانگنے کے لیے جب میں گھر سے نکلوں گا تو کیا میں سب سے پہلے ایک سیلفی بناؤں گا کہ میں چچا سے ابا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں، تو یہ میری جاتے ہوئے پہلی سیلفی۔ پھر اس کے بعد رستے میں بھی میں 2-3 شارٹس بنا کر کے فیس بک پہ ڈالوں گا کہ میں جا رہا ہوں معافی مانگنے فلاں آدمی کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ میرے 2-3 شارٹس ہیں اس لیے کہ میں آج ان سے معافی، اور جب میں معافی مانگ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ چاچا بڑا خوش ہو رہا ہوگا، 2 آدمی میری ویڈیو بنا رہے ہوں گے کہ جناب میں معافی مانگ رہا ہوں، اور ابا بڑے راضی ہو رہے ہوں گے اور بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ نہیں بیٹا یہ ٹھیک ہے، یہ معافی ایسے ہی مانگنی چاہیے تھی جو حق ہے، ایسے معافی ہوتی ہے۔ یہ بندے تو اللہ سے بلا مثال و بلا تشبیہ، بندے تو اللہ سے معافی مانگنے جا رہے ہیں جو حج کرنے جا رہے ہیں۔ یا اللہ بھول گئے تھے، غلطیاں ہو گئیں، تیری نعمتیں زیادہ تھیں، عبادت نہیں کر سکے، جتنا ہمیں پتا تھا ہم عمل نہیں کر سکے، جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا ہم تیرے حضور بندگی کے آداب بجا نہیں لا سکے۔ ان کو تو روتے تڑپتے ڈرتے سہمتے اللہ کے حضور معافی کا تصور پیش کرتے، اس کی رحمت کی امید رکھتے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ جناب وہ کیا سیلفی ہے اور کیا ویڈیو ہے اور کیا آنا ہے اور کیا جانا ہے اور کیا دیگیں پک رہی ہیں اور کیا جناب اعلانات ہو رہے ہیں اور کیا جناب ذوق ہو رہا ہے، اور یہ نکل گئے اور یہ جہاز پہ بیٹھ گئے اور یہ سفر شروع ہو گیا اور یہ اس سے اتر آئے۔ چلیں کسی حد تک آپ کر لیں یہ کام، لیکن یہ انداز اس شخص کا نہیں ہے جو معافی مانگنے جا، اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائیوں نے 25 حج کیے ہیں مدینہ منورہ سے پیدل مکہ مکرمہ جا کے۔ تو امام حسین نے امام حسن سے کہا کہ ایک سال آپ کی صحت مبارک کچھ تھوڑی کمزور ہے تو سواری پہ نہ بیٹھ جائیں، سواری پہ بیٹھ کے چلتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، اور یہ کہ اس میں کوئی شریعت میں کہیں کوئی پابندی بھی نہیں اور مسئلہ بھی نہیں۔ تو امام حسن فرمانے لگے حسین یہ بتا کہ مجرم جب عدالت جاتا ہے تو اعزاز کے ساتھ جاتا ہے، شان و شوکت کے ساتھ جاتا ہے، جب وہ معافی مانگنے جاتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا میں تو عاجزی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے نا حاجیوں کی کیفیت اللہ کو کون سی پسند۔ اسلام اجلے لباس کا قائل ہے، دھلے لباس کا قائل ہے، خوشبوؤں کا قائل ہے، لیکن 8 ذی الحج کو حاجی نے احرام باندھا ہے، اور جو حج کران والے ہیں انہوں نے شاید کچھ دن پہلے سے بھی باندھ لیا۔ اب وہ 8 بھی ایک میدان میں رات گزری ہے اور 9 کے دن وہ چلے گئے ہیں عرفات میں، اور 9-10 کی درمیانی رات بھی مزدلفہ میں گزر گئی ہے، اور وہاں کی ریت بھی سر میں پڑی ہے اور کپڑوں پہ پڑی ہے، اور یہ روٹین بھی نہیں ہے لوگوں کی اس طرح 2 چادریں باندھ کے رکھنے کی، لیکن یہ انداز وہ ہے جو رب کو پیارا بڑا ہے۔ مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس کے پاس سینکڑوں سوٹ ہیں، پہننے کے لیے باری نہیں آتی آج کون سا جوڑا پہنوں، لیکن اتار کے ایک لباس پہن لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرشتوں سے فرماتا ہے یہ جو میرے بندے آئے ہیں یہ کدھر آئے ہیں؟ گویا انہوں نے تو کہا تھا نا خون ریزیاں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کدھر آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ نہ تجھے راضی کرنے آئے ہیں، یہ تیری رضا کے متلاشی یہاں آئے ہیں۔ تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، پھر میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ یا ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے۔ تو بھائی جو عبادات کی روح ہے اس روح کو سمجھیں۔